بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلب العلم من المہد الی اللحد صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں جانا پڑتا ہے۔ کسی طریقے سے ہم مدارس کو جہاں پر دینی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے ان کو ہم مدارس ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اسکولز ہی ہیں ہمارے۔ جب ہم اسکولز، یونیورسٹیز اور کالجز کی بات کرتے ہیں تو یونیورسٹیز میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے وہ ہمارے اساتذہ یعنی پروفیسرز ہوتے ہیں، اور پروفیسرز ہی ہوتے ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے اندر ایک ریسرچ کی جو ایبلٹی ہے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ آپ اگر گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ پوسٹ گریجویشن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے لیے یہ پروگرام کی دوسری ایک ایپیسوڈ ہے جس کا ہم نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ ہم پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سیریز شروع کر رہے ہیں۔ یہ اسی سیریز کی دوسری ایپیسوڈ ہے جس کے اندر آج ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، ملک کے نامور ماہرین تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلی نشست پر موجود ہے ڈاکٹر محمد شہباز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا اگر میں آپ کے ساتھ تعارف کرواؤں تو ڈاکٹر صاحب پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں پہلے ڈاکٹر ہیں جن کو 3 ایریاز کے اندر ایک پذیرائی ملی، بزنس، اکنامکس اور سوشل سائنسز میں۔ ان کا مزید اگر میں تعارف کرواتا چلوں تو یہ سائنٹسٹ آف دا ایئر قرار پائے ٹرکش گورنمنٹ کی طرف سے، اور ڈسٹنگوشڈ سائنٹسٹ ہیں ڈوشے یونیورسٹی ٹرکی کے، اور 4 کتابوں کے خالق ہیں۔ یہ کتابیں انرجی، انوائرمنٹل، اکنامکس اور مینجمنٹ سائنسز پر مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ 500 ریسرچ پیپرز ان کے پبلش ہو چکی ہیں، اور ان کی 26,000 سائٹیشنز ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی، یو کے، اسپین، فرینچ اور ٹرکی، یہ تمام یونیورسٹیز، یہ تمام دنیا کے ممالک جہاں پر ڈاکٹر صاحب تعلیم کے فرائض انجام دے چکے ہیں اور دیتے رہتے ہیں، یہ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان میں موجود ہے۔ جیسے ہمیں موقع ملا، ہماری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک کنورزیشن چل رہی تھی، ڈاکٹر صاحب پاکستان آئے تو ہم نے موقع غنیمت جانتے ہوئے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہماری دوسری نشست پر موجود، میں ان کا تعارف کرواؤں کہ ڈاکٹر شجاعت ایک پاکستان کا بہت بڑا نام مینجمنٹ سائنسز میں، کالج آف بزنس مینجمنٹ کے ڈین، فیکلٹی، انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر شجاعت صاحب۔ کیسے ہیں مزاج سر آپ کے؟ السلام علیکم سر۔ سر آپ کا پہلے تو ڈاکٹر شہباز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر شجاعت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ دونوں دوست ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کا کولاج ایسے بنا دیا جائے کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہوں، اور جو ہمارے ریسرچ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم نے جو پروگرام کرنے کا ایک سیریز شروع کی ہے، میں بھی ایک ریسرچ کا اسٹوڈنٹ ہوں، نالائق سے اسٹوڈنٹ ہوں میں، اور کوشش کرتا ہوں کہ بچوں تک یہ تعلیم پہنچائی جائے کہ وہ ریسرچ کے حوالے سے کچھ پریشانی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ آپ پہلے تو اپنا تھوڑا سا ہمیں، ڈیفینیٹلی آپ کی اسٹرگل بہت بڑی ہے، اور ہمارے پروگرام کا وقت ایک مقید ہے۔ گجرانوالہ سے لاہور، لاہور سے کراچی، کراچی سے پھر پوری دنیا آپ پھر آئے ریسرچ کے چکر میں۔ اب ریسرچ کو کہاں تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، بہت شکریہ آپ کا سلمان۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شجاعت صاحب اور میں خالی دوست نہیں ہیں، ہم ریسرچ کولابوریٹرز بھی ہیں۔ اگر شجاعت صاحب ایکسیپٹ کریں ہماری اس بات کو تو یہ ریسرچ ہی ہے جس نے مطلب کہ 2 لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے۔ جی، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں اپنے جو خیالات ہیں ان کو اظہار کرنے کا ہمیں موقع فراہم کیا ہے۔ جہاں تک میری اسٹرگل کی بات ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو اتفاق ہو کہ آپ میرے گاؤں کا چکر لگائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قدر چیزیں ڈیفیکلٹ تھیں میرے ٹائم میں، کہ 2.5 سے 3 کلومیٹر جو ہے سڑک سے دور پیدل چل کے جانا آنا، اور وہ آج کی نسبت ظاہر ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز وہ نہیں تھی، بسوں کے پیچھے لٹکے جانا یا ویگنوں کے چھت پہ بیٹھ کے جانا۔ اور گجرانوالہ میں آج جو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے نا وہ درجہ ٹھنڈ کس قدر جو ہے نا وہ ہوگی۔ تو یہاں تو بالکل ٹھنڈ نہیں ہے اگر میں پنجاب کی نسبت دیکھوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں بہت ٹھنڈ ہے یہاں پہ۔ تو یہ ساری ڈیفیکلٹیز جو ہیں انسان اگر دیکھے تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو دیکھ کے شاید پتہ نہیں وہ تھوڑا سا ہار جاتے ہیں، بعض لوگ ڈیفیکلٹی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں ڈیفیکلٹیز کے سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفیکلٹی آئی تو میرے اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک پاور جو ہے نا وہ دی کہ جو میں ڈیفیکلٹیز کو کراس کر کے اپنا کیریئر جو ہے اس کو وہ بنا سکوں. تو میٹریکولیشن کے بعد کیونکہ اس میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس اس میں بات کچھ اس طرح سے ہے کہ میٹریکولیشن کے بعد کچھ میرے والد صاحب کے ساتھ اس طرح سے ایجوکیشن نہ بن پائی. شاید اس میں میری خامی تھی کہ میں شاید ان کی وہ انڈرسٹینڈنگ یا ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کو سمجھ نہ سکا، میٹ اپ نہیں کر ہاں سکے. میٹ اپ نہیں کر سکا. تو پھر مجھے پرائیویٹ ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. تو میں نے ایک چھوٹی سی اکیڈمی بنائی، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میرے فائنینشیل پرابلم تھے، میں اسے جو ریسرچ اس کو کنٹینیو نہیں کر پایا. میں نے ایک اکیڈمی بنائی، اس اکیڈمی کے تھرو پھر میں نے اپنا جو انکم سورس تھا وہ میرا بڑھنا شروع ہوا. پھر اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ والدین جو تھے ان کے ساتھ بھی مل کے میں گھر کے اندر کنٹریبیوٹ جو ہے نا وہ کرنے لگ گیا. تو پھر میں نے ایف اے میرا پرائیویٹ ہے، میرا بی اے پرائیویٹ ہے، میرا بی ایڈ پرائیویٹ ہے، میرا ایم اے اکنامکس پرائیویٹ ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر دو سسٹم ہیں، ایک اب ریگولر اور دوسرا پرائیویٹ. تو میرا ایم فل جو ہے وہ بھی میرا پرائیویٹ ہے، میری پی ایچ ڈی وہ بھی پرائیویٹ ہے. پرائیویٹ میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جس انسٹیٹیوٹ سے میں نے ایم فل کیا تھا، نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس، وہ چونکہ آلدو کا ایچ سی کا ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے لیکن اس کو پرائیویٹ ہی کنسیڈر کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ وہیں سے پھر میں نے پی ایچ ڈی کی ڈاکٹر عبد الرحمان چودھری صاحبہ کے ساتھ. تو میری بڑی اچھی تھیں جو میری سپروائزر تھیں، انہوں نے قدم قدم جہاں پریشانی مجھے ہوئی، اول تو پریشان مجھے ہونے نہیں دیتی تھی، اور اگر کہیں ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے اس پریشانی سے مجھے باہر نکالا. اس سے ہی پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں نے جو پبلک انسٹیٹیوشن سے ڈگری حاصل کی تھی ایم اے ایس، وہ میں نے اپلائیڈ اکنامکس ریسرچ سینٹر سے کی. اور اس سینٹر نے مجھے سکھایا کہ اپلائیڈ اسٹڈیز جو ہیں اس کو پڑھتے کیسے ہیں. اور اس میں سارا کریڈٹ جو ابھی تک ماشاء اللہ میرا کیریئر ہے وہ میں اپنے مینٹور محمد سبید الدین بٹ صاحب کو دیتا ہوں. اگر شاید میری لائف میں وہ نہ آتے تو شاید میں آج یہ نہ بن پاتا. تو رات بھی ہماری آج کل طبیعت تھوڑی سی بڑی ناساز ہے، تو رات بھی ہم ملنے گئے تھے. تو اکثر جب ہم ان کو میں ملنے آتا ہوں، کراچی آتا ہوں، تو میں سب سے پہلے اپنے مینٹور کو ملنے جاتا ہوں تاکہ میں جاؤں ان کی دعائیں لوں اور ان سے پوچھ سکوں کہ میں اپنے کیریئر کو اور کیسے اچھا کر سکتا ہوں. تو اس پوری کہانی کو میں سمجھتا تھوڑا سا یوں سماؤں گا کہ ایک بڑا اچھا اردو کا ایک جملہ ہے کہ با ادب با نصیب. تو آپ اپنے استاد جو ہے اس کی جتنی عزت کریں گے، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اتنا زیادہ نوازے گی. کیا بات ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت، مطلب کہ میں خود بھی ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن ناظرین کرام آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو شخصیت، ڈاکٹر صاحب کا جو ایک ریسرچ ورک ہے، مطلب کہ یہاں پر لوگ ایک ریسرچ پیپر لکھنے کے لیے مرے چلے جاتے ہیں. ایک ریسرچ پیپر لکھنے کے بعد ان کے کالر کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے، ٹیچرز کے کالرز کھڑے ہو جاتے ہیں. 500 ریسرچ پیپرز، 26,000 سائٹیشنز. اور یہ ان کا ایک بات کرنے کا انداز اپنے اساتذہ کے حوالے سے، استاد یقیناً محترم ہوتے ہیں، یقیناً محترم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کا یہ میسیج جب عوام تک پہنچے گا تو یقیناً جو دیکھنے والے خاص کر کے نوجوان بچے ہیں وہ اس چیز سے بڑا مستفید ہوں گے. اس میں بھی سوری میں بعد میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں کہ تقریباً اگر چونکہ 2-3 چیزیں ہیں، آپ جب کسی ریسرچ کے اسٹوڈنٹ یا کسی ریسرچ پروفیسر سے بات کرتے ہیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں ریسرچ پیپرس، میرے اتنے ریسرچ پیپرز ہیں. جی اچھا جی، میرا امپیکٹ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے. سائٹیشن آپ آلریڈی بتا چکے ہیں. میرا تقریباً 750 امپیکٹ فیکٹر ہے. تو میں بھی اکثر جن لوگوں کو میرے بارے میں نہیں پتا تو میں کبھی کوئی بات ہو تو دیکھیں یہ جو انسان طالب علم ہے، ٹھیک ہے جی، اور جب تک انسان کور میں نہیں چلا جاتا انسان سیکھتا ہے، زندگی سے سیکھتا ہے، اپنے استاد سے سیکھتا ہے، اخبار کا پیپر جس کے اوپر وہ حلوہ رکھا تھا اس سے بھی سیکھتے ہیں. کیونکہ تو یہ سیکھنے کا عمل تو جاری ہے. میرا خیال ہے جب عمل سیکھنے کا جاری ہے تو پھر ہماری پرسنالٹی کے اندر وہ جو غرور ہے وہ نہیں آنا چاہیے. being very down to earth, Anyways, I really appreciate and like, and I really wish you all the best for your future endeavors. Sir, Dr. Shujaz صاحب, سر ریسرچ کے اسٹوڈینٹس کو پی ایچ ڈی ہی کیوں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ کہ ریسرچ کے اسٹوڈنٹ کو پی ایچ ڈی ہی کیوں کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلے تو ان کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں سارے پی ایچ ڈیز تو نہیں انفارچونیٹلی، بلکہ مجھے تھوڑا سا وقفہ دیجیے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے. میں ڈاکٹر شہباز صاحب کے بارے میں، ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے سامنے تو نہیں کہنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے ملک میں کیونکہ ایسے لوگ کم ہیں تو میں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں میرے خیال میں قدر کرنی چاہیے ایسے ہیومن ریسورس کی جو کہ سرمایہ ہوتے ہیں، نہ صرف
ایک علاقے کا, ایک ایریے کا, ایک ملک کا, بلکہ وہ ایک ریجن کا وہ سرمایہ ہوتے ہیں. یہ قوم ہمارے ملک کا سرمایہ ہے ایکچولی. تو ہمارے انفارچونیٹلی ایک ایسی رسم چلی ہے جس کو کہتے ہیں کہ کوئی قحط الرجال نام کی ایک چیز ہے. تو اس قحط الرجال کے دور میں کوئی اگر ایسا شخص جو کہ ملک کے لیے مخلص بھی ہو اور جس کے کنٹریبیوشن بھی ہو, تو میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے. اور یہ کوئی بھی شخص جو کہ ایکسپرٹ ہوتا ہے, جس کے پاس کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, وہ خود جا کے کسی بھی لیول پہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے میری خدمات لی جائیں. وہ ظاہر ہے کہ ملک کی خدمات کے لیے تیار ہوتا ہے, لیکن کم سے کم اس کو اپروچ تو کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں ڈاکٹر شہباز صاحب کے حوالے سے کہنا چاہوں گا, ہمارے ملک کا اثاثہ ہے اور یقیناً ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے, نہ صرف ریسرچ یا تحقیق کے میدان میں, بلکہ اس کے علاوہ بھی جو پالیسی میکنگ ہے انٹرنیشنل ہماری, جو آپ دیکھیں انرجی کے حوالے سے پاکستان کوشش کر رہا ہے پالیسی میکنگ کی, لیکن ابھی مجھے ایسے نہیں لگتا کہ جو ہمارے جو انرجی کے پالیسی میکر ہیں وہ رائٹلی جو چیزوں کو ان کو فوکس کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. پروفیسر ہیں انرجی کے حوالے سے, میرے خیال میں جو ہائیلی سائٹڈ ریسرچر. ہائیلی سائٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی آپ کے عام ناظرین کے لیے سائٹیشنز کی ہم کیونکہ ریسرچرز اکثر بات کرتے ہیں, تو سائٹیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں فلاں نے بھی یہ بات کی. تو جب میں ہمیشہ کوئی بھی شخص اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے کسی اتھینٹک بندے کی بات کا ریفرنس دیتا ہے, دیکھیں جی شیخ سعدی نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, تو اس کو ہم ان کو سائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کسی بھی ایک شخص کا ایک ایریا میں کام سائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب وہ معتبر شخص ہے اور اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اب آتے ہیں جو آپ کا سوال تھا پی ایچ ڈی میں اس کے اندر ایڈ اپ کر دوں کہ تعلیم تو ویسے اتنی مہنگی ہو گئی ہے, مطلب کہ اتنی اس وقت جو ایک گورنمنٹ یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں تو 70,000 تقریباً سیمیسٹر کی فیس ہے. پھر پی ایچ ڈی اگر کرنے جاتا ہے بندہ تو پھر اس کے لیے اتنے سارے اخراجات کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ہم نے وہ ایک ریسرچ کی تھی جس کے اندر ہم نے پچھلے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ ایوری 9 اسٹوڈنٹس out of 10 they wants to do their PhD, but due to the lack of resources, lack of financial issues, financial resources, they were unable to cope up the PhD admissions. ہاں اصل میں دیکھیں میرا مشورہ سب کو وہ ہمارے نوجوانوں کو یہ ہے کہ اٹس ناٹ آلویز نیسیسری کہ آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری کریں اور آپ ڈاکٹر بنیں. ٹھیک ہے, پی ایچ ڈی کرنے کے پیچھے کوئی ایک عزائم ہونے چاہیے, کچھ آبجیکٹو ہونا چاہیے, آپ کے کریئر آبجیکٹو ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی میں نے ابھی چند ایک ایسے ہمارے نوجوان میں نے دیکھے ہیں جن کو انہوں نے بی ایس کیا, ایم ایس کیا, جاب نہیں ملی اور پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کر لیا. اور پھر پی ایچ ڈی کے بعد جب وہ یونیورسٹیز میں آئے تو اس کے بعد وہ جب پی ایچ ڈی کا ہیڈ سر پہ پہن لیا تو اب ناؤ دے آر ناٹ ولنگ ٹو لرن مور. اب وہ ڈاکٹر صاحب بن گئے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کو ریالٹی کا بہت حد تک نہیں پتا کہ انڈسٹری میں کیا چیز چل رہی ہے, ان کے سبجیکٹ کے حوالے سے پریکٹیکلٹیز کیا ہیں, کیونکہ پی ایچ ڈی میں تو آپ نے ایک نیرو فیلڈ میں کام کر لیا. تو اس لیے پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ پی ایچ ڈی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ صرف پی ایچ ڈی اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دس از دا ایزی وے ٹو گیٹ جاب, یا واقعی آپ پیشن ہے اور آپ کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سلمان کہ ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی سے زیادہ ایسے ہیومن کیپٹل کی, ایسے ہیومن ریسورس کی ہمیں ضرورت ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر سکے. تو وہ چاہے پی ایچ ڈی ہو چاہے وہ نان پی ایچ ڈی ہو. تو ہمیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے وہ بینڈ ویگن پہ اس پہ سوار ہو جاتے ہیں تو وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو اے لاٹ آف پی ایچ ڈیز بٹ دے آر ڈوئنگ نتھنگ. تو وہ پی ایچ ڈی کی کوالٹی بھی ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلی میری ایڈوائس سمجھیں, سجیشن سمجھیں, مے بی 1 سینٹ ایک اوپینین کے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وائی یو وانٹ ٹو ڈو یور پی ایچ ڈی, آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. کیا آپ جاب کے لیے کرنا چاہ رہے ہو, کیا what you want to explore into the PhD, آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہو, یا کوئی دنیا کی کسی اسٹڈی کو اٹھا کے ریپلیکیٹ کر کے بس اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا ٹائٹل آپ نے لگوانا ہے تو پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا وہ ڈپلوما کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبصورت بات, اور یہاں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. میں
پروگرام میں ناظرین ایک وقفہ شامل کرنے جا رہا ہوں. وقفے کے بعد میں اسی چیز کو لے کر ڈاکٹر شہباز صاحب کی طرف آؤں گا ایک ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ. پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں.